ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت ساری دینی جماعتیں ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے دین کا کام کر رہی ہیں، دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہی ہیں، اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے۔ اللہ رب العزت سب سے دین کا کام لے۔ اس میں بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جو تبلیغی جماعت ہے اس میں جو وقت لگایا جاتا ہے 4 مہینے چلے یا روزہ عشرہ جو بھی جتنا بھی وقت ہو، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو یہ ثابت کہاں سے ہے کہ انسان چاہے جا کے وقت لگائے؟ تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بدعت کی تعریف ہے، جو بدعت کی ڈیفینیشن ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے کہ ایسا کام جو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کام کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہوتا ہے، یہ بدعت کی ڈیفینیشن ہے۔ اب مدرسے بھی نہیں تھے جس طرح آج کل ہیں، نصاب بھی اس وقت نہیں ہوتا تھا، خانقاہیں بھی نہیں تھی، اسکول بھی نہیں تھے، تو اب یہ آیا سارے کام بدعت ہو گئے؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں شریعت نے آزاد چھوڑا ہے، اب ہم ان کاموں کو کوئی دین سمجھ کر یا فرض سمجھ کر نہیں کرتے۔ اب تعلیم کا جو دینے کا طریقہ ہے وہ بھی کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، باقی تو شریعت کا جو نصاب ہے قرآن و حدیث یہ تو متعین ہے۔ اور اسی لیے اب جو تبلیغی جماعت کا ہے تو تبلیغ کا جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تبلیغی جماعت اگرچہ نہیں تھی لیکن تبلیغ تو تھی۔ اب تبلیغ کے طریقے میں آزادی ہے، جیسے چاہے انسان کرے، آپ یوٹیوب پر کریں، فیس بک پر بیٹھ کے آپ کریں، اس کے بعد آپ کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں یا کوئی آپ مدرسے میں بیٹھتے ہیں، دین کی آپ یعنی کہ خدمت کرتے ہیں، اب وہاں پر جو طلباء پڑھتے ہیں وہ ایک نصاب بنایا ہوا ہے، وہ نصاب اصل قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے، اس میں ایسے فنون بتائے جاتے ہیں احادیث کی کانٹ چھانٹ کے لیے، قرآن کریم میں غور کرنے کے لیے، قرآن کریم کے مضامین پر غور کرنے کے لیے وہ ایک نصاب ہے۔ اب کوئی انسان تبلیغ میں جاتا ہے، چلہ لگاتا ہے، وہ اسے کوئی خاص سنت سمجھ کر نہیں کرتا، کوئی اس کو یعنی کہ یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک سیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ وہاں پر وہ جائے گا، بیٹھ کے عملی طور پر کام کرے گا، تو سیکھ جائے گا، نمازیں سیکھے گا وہ، اس کے بعد جو عبادات کے طریقے ہیں اس کو صحیح طریقے سے انسان وہاں پر ادا کرے گا، نماز میں تعدیل ارکان کو سیکھے گا، تو یہ ایک انسان اپنی ضرورت کے لیے وہاں پر جاتا ہے۔ باقی پھر اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر یہ بھی ہے کہ بھئی جہاز میں بھی بیٹھنا ہی بدعت ہے، اس لیے کہ اس دور میں جہاز بھی نہیں تھا، تو جہاز میں بھی کوئی انسان سنت سمجھ کے یا فرض سمجھ کے نہیں بیٹھتا، بلکہ جہاز کو بھی انسان ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے کہ ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سواریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے، صحابہ کرام بھی استعمال کرتے تھے۔ اب ترقی ہوتی جا رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، تو انسان ان چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے، گاڑیاں ہیں، تو ان چیزوں کو ہم اگر کوئی فرض سمجھ کے کریں کہ بھئی جہاز میں بیٹھنا فرض ہے یا کوئی سنت ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ باقی ضرورت کے طور پر ہر چیز استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو یعنی کہ بدعت کے ساتھ ملانا کہ بھئی ہر کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا ہم کر رہے ہیں تو بدعت ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کام کہ جو دین میں ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کام کو آج ہم کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں معاملات یا کوئی اعمال ہیں، تو بدعت وہ ہوتے ہیں کہ جن کو فرض سمجھ کر یا سنت سمجھ کر، سنت خاص سمجھ کر کیا جاتا ہے اور نہ کرنے والے کو ملامت بھی کیا جاتا ہے، تو وہ کام یعنی کہ بدعات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔